اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ، کر جاؤ، کر جاؤ۔ ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا، یزید نے حکومت کو راضی کیا، اس نے حکومت پالی، وہ حکمران بنا، اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی، اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا۔ کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر بہا۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا، مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھی بن جاؤ گے، ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھی بنو گے۔ محرم میں کیا سارا سال یزید پہ لعنت پڑتی ہے، لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا؟ مظلوم بن جاؤ، آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہا۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے سینے کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ زمین پر ٹکا دیے اور پاؤں بھی زمین پہ، گوڑے بھی زمین پہ ٹکا دیے، اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اوپر منہ کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی؟ بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ایسے سواروں میں ایک کو زہر دیا، ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا، پر اللہ انہوں نے پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بول پر حضرت حسین اپنی جان بچا سکتے تھے، مال بچا سکتے تھے، اولاد بچا سکتے تھے، بیٹیاں بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے کہ ہاں میں ظالم کا ساتھ دیتا ہوں۔ اتنا ہی تو کہنا تھا میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں کہ نہیں میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا۔ جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر گئے، کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ ہائے ہائے، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے، وذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہا الرعاء،
أحد. آج ہم کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا. یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے. ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا, میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا. کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں. میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے. حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا. اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, اس نے منہ پہ چھڑی ماری, یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی, پھر ماری. کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. تم تو یہ تعریف رکھتے ہو, تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے, تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے, تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. ارے یا کیا موت تم طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو, تم تو مسلمان ہو. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا, اس کے مال اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا, اس کے مال کو لوٹتا نہیں, اس کو حقیر نہیں سمجھتا, اسے ذلیل نہیں سمجھتا. مسلمان کا ساتھی ہے. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک امت ہیں. اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ہماری بہت بڑی حیثیت ہے. ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ حج کرے, نہ زکوٰۃ دے, اور ہر عیب اس کے اندر ہو, ہر گناہ اس کے اندر ہو, ہر برائی اس کے اندر ہو, وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے. اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے. یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو, ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو, اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو. جبریل کو بٹھاؤ, میکائیل کو بٹھاؤ, اسرائیل کو بٹھاؤ, اسرافیل کو بٹھاؤ. جنت کو ڈالو, جہنم کو ڈالو, عرش کو ڈالو, فرش کو ڈالو, لوح کو ڈالو, قلم کو ڈالو, کرسی کو ڈالو, سورج کو اسی میں بٹھاؤ, چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ, ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ, سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ, دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ, ایک پلڑے میں بٹھاؤ, اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو, پھر اس کو تولو. تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو ذات کی قسم مجھ سے قبضے میں محمد کی جان ہے, لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا. جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بھی اللہ کا پیارا ہے, یہ بھی اللہ کا پیارا ہے. ان تابوا فانا حبیبہم, توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو. مسلمان کلمہ گو, ہم مسلمان, ہم امت ہیں, امت ہیں, ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا. هو سماکم المسلمین, ہمارا نام مسلمان رکھا. باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ تعارف کے لیے ہے. یہ بلوچ ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بروہی ہے, یہ بلتستانی ہے, یہ گلگتی ہے, یہ سرائکی ہے. یہ ہمارے تعارف
کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان سوتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان سوتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔